السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اگست کی 29 تاریخ۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوئٹہ پہنچی ہے۔ بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کے مہلک حملوں میں 60 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ کوئٹہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ آرمی چیف اور خفیہ ایجنسی ISI کے سربراہ بھی کوئٹہ میں ہیں۔ افتتاحی کلمات میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں اپنے اجتماعی ویژن، طاقت اور غیر متزلزل عزم کے ذریعے بلوچستان سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے رواں برس اسلام آباد میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم SCO اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو دعوت نامہ بھجوانے کی تصدیق کی ہے۔ SCO کا سربراہ اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں شیڈول ہے۔ بھارت کے ساتھ تعلقات سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے بھارت کے ساتھ براہ راست تجارتی روابط نہیں ہیں۔ اس سے قبل سن 2016 میں پاکستان میں سارک سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم مودی کو دعوت دی گئی تھی، تاہم بھارت کے بائیکاٹ کی وجہ سے یہ اجلاس منسوخ کر دیا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کولاچی سے پاکستان فوج کے اعلیٰ افسر اور فرنٹیئر کانسٹیبلری FC کے 3 اہلکاروں سمیت 7 افراد کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اغوا ہونے والوں میں لیفٹیننٹ کرنل محمد خالد، امیر خان گنڈاپور کے 2 بھائی اور ایک بھتیجا بھی شامل ہے۔ اطلاعات ہیں کہ مسلح ملزمان مغویوں کو کولاچی سے ملحقہ علاقے لونی لے گئے ہیں۔ مقامی پولیس عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کولاچی تحصیل کے مختلف علاقوں میں اغوا کاروں کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے، تاہم انہوں نے مزید تفصیل بتانے سے گریز کیا۔ DI خان پریس کے صدر یاسین قریشی کے مطابق ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اغوا کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، جبکہ پولیس، سول اور سیکیورٹی عہدیدار اس واقعے پر کوئی بیان دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ پاکستان نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ قانونی دستاویزات کے بغیر کسی کو بھی ملک میں رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا دوسرا مرحلہ جلد شروع کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس بات کا اعلان اقوام متحدہ کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران کیا، جس کی قیادت افغانستان کے لیے خصوصی نمائندہ اندریکا توتو کر رہے تھے۔ محسن نقوی نے اقوام متحدہ کے وفد کو پاکستان میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں میں کالعدم TTP کے ملوث ہونے سے آگاہ کیا۔ دوسری جانب افغانستان میں طالبان حکومت کے چیف آف آرمی اسٹاف نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کی افغانستان میں موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بدھ کو کابل میں نیوز کانفرنس کے دوران طالبان آرمی چیف فصیح الدین فطرت نے کہا کہ TTP کی پاکستان میں ہی بیسز ہیں اور کچھ علاقوں پر اس کا کنٹرول ہے جہاں سے وہ پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ TTP کے جنگجوؤں کی افغانستان میں موجودگی ثابت نہیں کی جا سکتی۔ وائس آف امریکہ کے ایاز گل کے مطابق افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندے خصوصی آصف درانی نے بدھ کو اسلام آباد میں ایک سیمینار کے دوران کہا تھا کہ طالبان حکومت اس تاثر کو زائل کرے کہ TTP والے ان کے نظریاتی کزن ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ جمعرات کو مغربی کنارے میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے دوسرے دن 5 فلسطینی عسکریت پسند مارے گئے ہیں، جس سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ فوج نے کہا کہ اس نے مغربی کنارے کے کئی شہروں اور پناہ گزین کیمپوں میں بیک وقت چھاپوں میں 9 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے آپریشن کے آغاز سے اب تک 12 اموات کی اطلاع دی ہے۔
اینی شاہدین نے اے ایف پی کو بتایا کہ اسرائیلی افواج تو باس کے الفارا کیمپ سے پیچھے ہٹ گئی ہیں، جہاں بدھ کے روز متعدد فلسطینی مارے گئے تھے۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے جمعرات کو بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی۔ نومبر کے امریکی انتخابات سے قبل دونوں عالمی طاقتوں کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے 3 روز تک مذاکرات ہوئے۔ گریٹ ہال آف دی پیپل میں اس ملاقات میں صدر شی نے جیک سلیون کو بتایا کہ بیجنگ واشنگٹن کے ساتھ مستحکم تعلقات کے لیے پرعزم ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ملاقات کے بعد کہا کہ دونوں فریق اگلے ہفتوں میں صدر شی اور بائیڈن کے درمیان ایک کال کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ سلیون نے منگل اور بدھ کو چین کے اعلی سفارتکار وانگ یی کے ساتھ بھی طویل بات چیت کی۔ روس نے جمعرات کو کہا کہ اس نے مشرقی یوکرین کے دونیتسک اور لوگانسک کے علاقوں میں 2 مزید دیہات اپنے قبضے میں لے لیے ہیں اور اس کی افواج ملک میں اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے کہا کہ ماسکو نے دونیتسک کے علاقے پوکراس شہر سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر مائکولائیو گاؤں کا اور ساتھ ہی پڑوسی لوگانسک علاقے میں اسٹیلما خیوکو کی بستی اپنے قبضے میں لے لی ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے 92 مزید امریکیوں پر اپنے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ ان میں کچھ صحافی بھی شامل ہیں جو پہلے روس میں کام کر چکے ہیں۔ ان کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار اور کاروباری افراد شامل ہیں۔ وزارت کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پابندیاں بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے روسو فوبک کورس کے جواب میں لگائی گئی ہیں۔ جرمنی نے حال ہی میں کالعدم قرار دیے گئے اسلامک سینٹر ہیمبرگ IZH کے ایرانی سربراہ کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جمعرات کو ہیمبرگ کی وزارت داخلہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ IZH کے سربراہ محمد ہادی مفاتیح کو 11 ستمبر تک جرمنی چھوڑنے کی مہلت دی گئی ہے۔ بصورت دیگر انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق مفاتیح سے جب اس معاملے پر سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس کا کوئی فوری جواب نہیں دیا۔ اور اب کچھ مختصر خبریں۔ طاقتور سمندری طوفان شان جمعرات کو جاپان کے جزیرے کیوشو سے ٹکرانے کے بعد دارالحکومت ٹوکیو سمیت وسطی اور مشرقی حصوں کی جانب بڑھ رہا ہے۔ حکام کے مطابق طوفان کے باعث اب تک 3 افراد ہلاک اور 45 زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ کی وفاقی ایوی ایشن نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ اسپیس ایکس کے راکٹ فیلکن 9 کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق بدھ کو کامیاب لانچنگ کے بعد لینڈنگ کے دوران راکٹ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کی وجہ سے وہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ فیلکن 9 کے گراؤنڈ ہونے کے بعد اسپیس ایکس کے تاریخی مشن پولیرس ڈان کی تاخیر کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پیرس اولمپک میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ ہلال امتیاز پاکستان کا دوسرا بڑا سول ایوارڈ ہے۔ ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس میں جیولن تھرو مقابلے کے فائنل میں 92.97 میٹر کی تھرو کر کے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا تھا۔ یہ پاکستان کا اولمپک مقابلوں میں 32 سال بعد کوئی میڈل جبکہ 40 سال بعد طلائی تمغہ ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں اولمپکس کے بعد اب پیرا اولمپکس کا میلہ سج گیا ہے۔ 28 اگست کو معروف اسکوائر پیلیس دی لے کانکارڈ میں پیرا اولمپکس کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی اور اس دوران شاندار آتش بازی بھی کی گئی۔ پیرا اولمپکس کے مقابلے 8 ستمبر تک جاری رہیں گے۔ اور اب ایک اعلان۔ وائس آف امریکہ اب واٹس ایپ چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے واٹس ایپ پر VOA اردو کے اس چینل کو فالو کیجیے۔ واٹس ایپ چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیج پر موجود ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں
اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عزیز احمد اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔